اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، نیاز امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کا دن بلا شبہ جو بھی شیعہ سنی بھائی تنگ دستی کا شکار ہے یا پھر تمام معاملات میں اسے بہت زیادہ مشکلات درپیش ہیں، ایک بار اپنی حیثیت کے مطابق مولا جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کا یہ دسترخوان اپنے گھر میں بچھائے اور اس کے بعد دیکھے کہ کس طرح غیب سے نعمات اس کے در پر آ کر رک جائیں گی. مجرب ترین عمل ہے بلا شک و شبہ. الحمدللہ فقیر سے خود آزما چکا ہے. لیکن کیا کریں سامعین گرامی قدر کے بنی امیہ کے بہت سے پالتو بندر وہ آج بھی ممبر پہ اچھل رہے ہیں. کبھی محبت اہل بیت کے نام پہ چورن بیچتے ہیں، کبھی کوئی بات تو کبھی کوئی بات، اور بس کسی طرح آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے مواقع یا ان کے غم کے جو ایام ہیں وہ ان لوگوں کو بس کھٹکتے ہی رہیں اور کھٹکتے ہی رہیں. سامعین گرامی قدر، وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کو ان سارے مولوی حضرات کی ویڈیوز کی طرف لیے چلتے ہیں جنہوں نے آلتو فالتو قسم کی یہ باتیں کی ہیں بات بلا دلیل نیاز امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ پر. اس کے بعد شیعہ سنی کتب سے ہم آپ کے سامنے دلائل رکھتے ہیں کہ آیا سچ کیا ہے اور کس طرح یہ بیچارے بونگیاں مار مار کے خود تو ذلیل ہوتے ہیں، اپنے مسالک کے دوسرے علماء کو بھی ذلیل کرواتے ہیں. کنڈا خود لفظ ہندوستانی ہے. امیر مینائی لکھنوی نے شروع کیتا ہو تو پہلا نہ کوئی شیعہ کر رہا نہیں، کوئی نہیں. اس شاعر نے موعظہ مصفح ناطق بنایا 16 صفحے دی ایک نظم جھوٹھی کہانی لکڑ ہارے دی. وہ لوگ پہلا پڑھ دے آئے اس نیاز دے موقع دے قصہ جھوٹا. مفتی عنایت علی مرحوم ہو چکے، شیعہ عالم سے ریاست میرپور خیرسلے تھی. میرے سامنے میں آگیا مفتی صاحب کی قصہ، انہوں نے آگیا مولوی صاحب کریے، حق دسنا بہت مشکل ہے. بے ساڈے اور ریاست دے نواب بھی یہ کر رہے تھے. وہ میر جڑے سے انہوں نے دیگاں پکائیاں، مجمع لگا سی بیٹھے، انہوں دا باپ بھی بڑھا بیٹھا سی. میں انہوں دی ریاست دا مفتی سی، میرا بڑا ادب کر دے. انہوں نے مینوں ہی پوچھ لے کہ مفتی صاحب کنڈے شنڈے جڑے کی ہے. مفتی صاحب آخیا بالکل اسے سمجھ جائے میں پرسرات پہ کھڑا کہ ہوں سچ دس دیا تو ریاست تو چھٹی ہو جانی. یہ اینا خرچہ کر دے جی سچ نہ دساں تو دین گیا. میں پھر دلیری کر کے آخیا بھی نواب صاحب یہ سب جھوٹ ہے، نہ کوئی لکڑ ہارا نہ کوئی گل ہوئی ہے، نہ کنڈیا کا کوئی اثر ہے. تو حضرت معاویہ کی موت پہ خوشی مناتے ہیں ظالم. سب حرام ہے، کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام. امام جعفر کا کوئی تعلق نہیں کنڈے سے. 22 رجب کو اس مہینے کے اندر بہت سی بدعات ہیں. 2 بدعات زیادہ ہیں. ایک 22 رجب کے کنڈے ہیں. اگر کسی نے مطالعہ کرنا ہے تاریخ کی کتب اٹھائیے. 22 رجب کو اسلامی ہسٹری میں کوئی واقعہ نہیں ہوا سوائے ایک عظیم الشان واقعے کے. وہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا یوم وفات ہے. یہ کنڈے بھی اصل میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں ہمارے رافضی لوگوں نے ایجاد کیے تھے. جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے ان مولوی حضرات کی فالتو قسم کی باتیں سن لی ہوں گی. حیرت ہے خدایا کہ ان لوگوں کو سوائے ان بونگیوں کے اور کچھ آتا نہیں. سب سے پہلے تو ہم آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دیں کہ کنڈوں کی رسم، اس کے بارے میں جو یہ فالتو قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی رسم ہے، اس کا مکتبہ اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہے. اگر ان جوہلا کو نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام علماء اہل سنت اسے ڈس آن کرتے ہیں. جیسا کہ یہ فقہ حنفی پہ ایک مقبول ترین اور معتبر ترین کتاب میرے پاس بریلوی بھائیوں کی کتاب موجود ہے، جلد نمبر 2 بہار شریعت. اس میں صفحہ نمبر 673 میں بالکل واضح آپ دیکھ رہے ہیں وہ لکھتے ہیں اسی طرح وہ ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کو اصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں. یہ بھی جائز، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے، یہ بے جا پابندی ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی نیاز کو برادران اہل سنت میں سے ایک مسلک جو بریلوی مسلک ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ اس نیاز کو باقاعدہ پکاتے ہیں اور اسے مولا کی نظر دے کر تقسیم کرتے ہیں. سامعین گرامی قدر، اب رہ گیا حرام کا جو مسئلہ، یہ حرام ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو اس پہ ہم نظر و نیاز کے مسئلے پہ اور پہلے بھی ویڈیوز بنا چکے ہیں اور بالخصوص منگول جیلمی صاحب کو بھی ہم نے اس پر جوابات دیے ہیں. کیونکہ دیکھیں حرمت کے لیے کچھ باقاعدہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ حرمت کے قواعد ہوتے ہیں، اس پر دلیل ہونی چاہیے اور دیگر
जितनी भी चीज़ें हैं, अगर थोड़ा सा भी ये फ़िक़ही लिहाज से किसी चीज़ पर मेहनत कर लेते तो इस तरह के कम अज़ कम ये बचकाने पॉइंट्स न देते। अब हम चलते हैं मौलवी इसहाक के पॉइंट की तरफ कि कोई शिया मौलवी था, उसने ये कहा था कि जी हराम है, ये हराम नहीं बल्कि ये झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये इंतहाई माशाल्लाह जहालत पर मबनी बयान है मौलवी इसहाक फैसलाबादी मरहूम का। अब चूंकि मर चुके हैं तो लिहाजा इन्हें मुनाज़े का चैलेंज तो किया नहीं जा सकता, जो एक सिंपल सी बात है। अलबत्ता इनकी ज़ुर्रियत अभी भी मौजूद है, मंगोल जेलमी और उसके चेले चपाटे जो मुफ्ती इसहाक को वक्त का हुसैन कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं तो यजीद भी ना कहूँ। खैर सामईन गिरामी कदर, मौलवी इसहाक फैसलाबादी ने जो न्याज़ इमाम जाफर सादिक पर बात की है कि फलां किसी रियासत का मौलवी था, उससे पूछा गया, उसने कहा दीन जाएगा या फिर रियासत जाएगी, तो उसने फिर हिम्मत करके बता दिया कि ये झूठ है, ये है, वो है। ये कौन सी किताब में लिखा है भाई? क्या है ये? क्या ड्रामेबाजी करके बैठे हुए हो? शिया मकतब के अंदर सिर्फ एक जाहिल इंसान है, मौलवी मोहम्मद हुसैन ढक्कू, जिसने अपनी किताब इस्लाहुर रसूम में न्याज़ इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि को अस्तगफिरुल्लाह ये झूठ कहा था और इसको बेअसल कहा था। और सामईन गिरामी कदर, ये इस बदबख्त की अपनी किताब नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये अशरफ अली थानवी की किताब इस्लाहुर रसूम इसने अपने नाम पर शाये करवा के शिया मकतब के अंदर डंडी मारने की कोशिश की थी। खैर ये उसूलियों को तो काम ही यही है। और सामईन गिरामी कदर, इस बदबख्त की इस जहालत के मजमूए का जवाब आलिम रब्बानी फ़क़ीह अहले बैत अल्लामा मोहम्मद हसनैन साहब की नजफ़ी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने दिया था रसूम शिया, और उन्होंने सफ़ा नंबर 271 पे वो अरबी किताब, उसका असली स्कैन लगाया हुआ है, उस किताब का असली, इसमें 7 सफ़ा पर उन्होंने बात की और यहाँ पे बिल्कुल वाज़े उन्होंने इसे पॉइंट आउट किया। ये हल्लालुल मशाकिल किताब का नाम है, किस्सा अब्दुल्लाह अल हत्ताब। अब्दुल्लाह अल हत्ताब नामी वो लकड़हारा था जिसे जाफर सादिक ने बशारत दी थी, सॉरी उसकी बीवी को, जो एक मशहूर ज़माना वाक़या है। तो इसे तफसील के साथ मतबूआ नजफ अशरफ, आप वाज़े इसका स्कैन देख रहे हैं, पेज 271। इराक में पढ़ी जाने वाली लकड़हारे की कहानी का अरबी मतन और टाइटल मतबूआ नजफ अशरफ। तो ये कहना कि ये पाकिस्तान के अंदर सरजमीन हिंदो पाक के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा रिवाज पा गई थी, ये है वो है, ये मुतलक तौर पर जहालत है, इसकी कोई असल नहीं है, ये मुतलक तौर पर जहालत है इन मौलवियों की। अज़ीज़ान मोहतरम, और सबसे बढ़ के बात शियों की जो रसूमात हैं, कूंडों की न्याज हो गई, अज़न जो आमद है अहले बैत की सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन, और दीगर जो ये खुशियों के दिन हैं, इस पर आजकल के किसी आलिम ने नहीं, कई 100 साल पहले मुतकद्दमीन में से शेख मुफीद रिज़वानुल्लाह तआला अलैह ने मुस्तकिल पूरी किताब लिखी थी, जो मेरे पास मौजूद है, ये मसारुश शिया। शेख मुफीद रिज़वानुल्लाह अलैह ने इस पर पूरी किताब लिखी थी, मसारुश शिया आपके सामने मौजूद है इस वक्त। इसका तो कोई जवाब नहीं देते ये मलवाने हजरात। तो ये भी इनकी माशाल्लाह जहालत की बिल्कुल वाज़ेह दलील है और इनकी बकवासात की। तो अब सामईन गिरामी कदर, मौलवी इसहाक फैसलाबादी जो कि अपने आप को अहले हदीस कहता था, वो और बात है कि अहले हदीस मसलक ने इसे डिसऑन कर दिया, इसे मरदूद करा दी थी। और बहुत से वहाबी उलमा हैं जो इसे कहते हैं इसहाक जाल वाला मरदूद या इसहाक फैसलाबादी मरदूद। वो बहुत से माशाल्लाह खिताबात और अलकाबात से इन्हें नवाजते हैं। सामईन गिरामी कदर, ये वहाबी मसलक के आलिम वहीदुज़्ज़मान की किताब हदियतुल महदी इस वक्त मेरे पास मौजूद है, और इसमें नजर व नियाज के मसले में सफ़ा नंबर 78 पर उन्होंने पूरा बाब बांधा है, फातिहा जायज, नजर व नियाज हलाल। फातिहा जायज और नजर व नियाज हलाल है, पूरा बाब लेके आए हैं नवाब वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी, जो खुद एक अहले हदीस आलिम थे। कई दफा इनकी तौसीक हम पेश कर चुके हैं, यह बात भी यहां पे बिल्कुल क्लियर है। अब सामईन गिरामी कदर, बहुत ही मजे की बात, मैं कहूंगा कि इंतहाई इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक और वो माशाल्लाह वो जो अंकल हैं मुफ्ती हिजाजी, जो आइसक्रीम खाते खाते उनकी मेल्ट हो गई थी और वो दाढ़ी पे गिर गई, दाढ़ी माशाल्लाह ऑरेंज हो गई, वो भी। और वो एक ये वहाबियों के ग्रिजली भालू हैं, वो अभी भी जिंदा है, ये पता नहीं क्या एहतशाम के हिशाम इलाही ज़हीर के पता नहीं क्या नाम है इनका। तो ये इन हजरत ने भी ये फालतू किस्म की बातें की हैं कि ये कहानी घड़ी हुई है, तारीख की किताबों को पढ़ के देखें, बारइलाह तारीख। सामईन गिरामी कदर, ये
یا تو بیچارہ خود علمی یتیم ہے یا دوسروں کو سمجھتا ہے. اور مولوی صاحب تاریخ کیا ہوتا ہے؟ What the bloody bullshit is this؟ تاریخ کیا ہے؟ اور اسے کوئی خے تو بولنا سے کوئی مولوی صاحب آپ کو اردو تک بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے. تاریخ کیا ہوتا ہے؟ تاریخ بھائی خے کو ہے کیوں بنا رہے ہو؟ تاریخ کی کتابیں اسلامک ہسٹری کو پڑھو. 22 رجب کو چونکہ حضرت معاویہ ٹاٹا گڈ بائے ہوئے تھے تو معاویہ کے مرنے پہ شیعہ خوشی مناتے ہیں. پہلے تو میں کہوں گا اپنے ماموں جان سے پوچھنا تھا کہ جب پتا تھا جعفر صادق کی نیاز ہونی ہے تو کیوں پھڑکیں؟ مرتا ہی نہ کوئی ایک تھوڑا سا ہولڈ کر لیتے یا ایک دو دن پہلے پھڑک جاتے تو کچھ ہوتا ہے. خیر بندہ پوچھے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں مر جاتے تو تانوں موت پائی سی. ویٹ اے سیکنڈ, بعد میں مر جاتے تو موت, واٹ اے کمپیٹیبلٹی یار. خیر سامعین گرامی قدر, اب ہم چلتے ہیں تاریخی لحاظ سے ان کے امام ابن خلدون کی کتاب. یہ میرے پاس تاریخ ابن خلدون موجود ہے اور اس میں جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 376 میں ابن خلدون بالکل واضح عبارت یہاں لکھے ہیں. معاویہ کی وفات, کہتے ہیں اس قسم کی چند وصیتیں کر کے نصف رجب 60 ہجری میں انتقال کر گئے. اور بعض مورخین کا بیان ہے کہ ماہ جمادی الثانی میں اپنی حکومت کے 19 برس اور چند مہینے بعد وفات پائی. سبحان اللہ. معاویہ کی وفات کی تاریخ میں ہی اختلاف ہے. البتہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے معاویہ کی ڈیتھ کو رجب میں ہی صحیح قرار دیا ہے, لیکن نصف مڈ 15 رجب, نہ کہ رجب کے آخری ایام میں. یہ بات بھی یہاں واضح ہے. سامعین گرامی قدر, یہ کیا تاریخ پڑھیں گے؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ جاہل ہو؟ وہ تو ہمیں پتہ ہے تاریخ کی کتابیں. اور بھائی اپنے ہی مامے کی تمہیں وفات کا نہیں پتا کہ ماموں جان کب کلین بولڈ ہوئے تھے, کب دنیا سے گئے تھے, یہ بھی نہیں پتا. وہ کیا پتا ہونا ہے تاریخ کی کتابیں. اچھا سامعین گرامی قدر, بڑی ایک مزے کی بات, ہاں بڑی ایک مزے کی بات. معاویہ کے جو عاشق ہیں اس میں بریلوی, دیوبندی, وہابی تینوں ہی ماشاءاللہ اپنے اپنے کردار ادا کرتے ہیں جہالت پر مبنی. سارے نہیں, سب کی بات نہیں میں کر رہا. بہت سے علماء بریلی, علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث نے معاویہ کی منجی بھی ٹھوکی ہے. وہ الگ سے ایک چیپٹر ہے, وہ ہم اس پہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے. سامعین گرامی قدر, ایک بڑی ہی مزے کی بات, معاویہ کی وفات کی کیفیت کیا تھی. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جی, معاویہ پر ایک نظر. امیر میں اسے کہتا نہیں ہوں. اس میں صفحہ نمبر 45 پہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے. معاویہ کی وفات 4 رجب 60 ہجری میں دمشق میں لکوے کی بیماری سے ہوئی. کب؟ 4 رجب. یعنی جی یہاں 4 رجب آ گئی اب ماشاءاللہ. اور کیسے ہوئی؟ لکوے کی بیماری میں, یعنی کہ معاویہ کبا ہو کے مرا تھا ماشاءاللہ. سامعین گرامی قدر, میں I'm really sorry about that, لیکن میں اب وہ سوچتا ہوں گا کہ جب وفات ہوئی ہوگی تو کیا وہ ماشاءاللہ کوبو مار کے تو چلیں وہ ایک اور بات ہے. اچھا جی, اب یہ نظر و نیاز کو انہوں نے بڑی آگ لگائی ہوئی تھی کہ جی جائز نہیں ہے. وہ الحمدللہ وہابی عالم کو تو ہم پہلی حوالہ دکھا چکے ہیں کہ ان کے نظر و نیاز جائز ہے. اب ذرا دیوبند کی بھی خبر لے لیں, یہ حرام ہے, یہ ہے, وہ ہے. یہ میرے پاس امداد المشتاق موجود ہے اس وقت, ان کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی. تھانوی صاحب نے صفحہ نمبر 86 پہ یہاں پہ بالکل واضح حکایت 169 میں کہا کہ جب مثنوی شریف ختم ہو گئی, بعد ختم حکم شربت بنانے کا دیا اور ارشاد ہوا کہ اس پر مولانا روم کی نیاز بھی کی جاوے گی. 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر نیاز کی گئی اور شربت بٹنا شروع ہوا. نیاز بھی دی, شربت بھی بٹا. یہاں پہ کسی کو کوئی آگ نہیں لگی. سامعین گرامی قدر, تو مثنوی روم کی نیاز دینا ان کے نزدیک جائز ہے. وہ تو مطلق طور پہ پھر نظر نیاز جائز ہو گئی نا. تو جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی نیاز دیتے کیا موت پڑ رہی ہے؟ ناصبیت کی موت ہے. بیٹا اگر تم مولوی روم کی دے سکتے ہو, ہم امام صادق کی دے سکتے ہیں, ہم اپنے رسوم کے لیے تمہارے محتاج نہیں ہیں جی.
اور بڑے ہی مزے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو نیاز بنتی ہے وہ اصلی دیسی گھی کی بنتی ہے اور کتے کو دیسی گھی کبھی ہضم نہیں ہوتا. خیر سامعین گرامی قدر، آئیں جی آج میں تاریخ کا سب سے بڑا رافضی نکال کے ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کونڈوں کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے. ہاں تمہارے مکتب میں، ہمارے یہاں تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے جس کی میں عبارت دکھا رہا ہوں. تمہارے مکتب میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے شیعہ مذہب کے خلاف جو کتاب لکھی تھی، جلد نمبر 3 میرے پاس موجود ہے، ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جلد 3 میں صفحہ نمبر 376 میں بالکل واضح لکھا کہ راوی کہتے ہیں میں نے عمر کو رجب کے مہینے میں، کس کو؟ عمر کو، حضرت عمر کو رجب کے مہینے میں لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کھانے کے کنڈوں میں رکھ دیا. کس میں؟ کنڈوں میں. ہاں اور فرما رہے تھے کہ کھاؤ، یہ وہی مہینہ ہے جس کی تعظیم زمانہ جاہلیت والے کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تعظیم ماہ رجب کی. کیا کرتے ہوئے؟ کنڈوں میں ہاتھ دیتے ہوئے. سبحان اللہ. رجب کے مہینے میں کنڈے بنانے والے رافضی ہیں. ہاں سامعین گرامی قدر، یہ نیاز کھانا حرام ہے نعوذ باللہ. تو حضرت عمر کیوں کہو گے؟ شاہ ولی اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ حضرت عمر کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ بھی حرام کھا رہے تھے. چلو کہہ دو موافقت بھی ہوگی، لیکن چلو حضرت عمر کے اوپر اب کیا فتویٰ لگائیں گے آپ؟ اب کہیں گے خلافت راشدہ. سامعین گرامی قدر، تو میرے پاس اب کہنے کو اور کچھ نہیں. لٹرلی اگر میں مزید کہنے پہ ہوں گا تو میں صرف ان کا چیزہ ہی لگا سکتا ہوں، میں صرف مذاق اڑا سکتا ہوں. میں نے بہت ان لوگوں کو بیئر کیا مستقل. آپ نے کافی ٹائم سے دیکھا ہوگا کہ میں بڑے پولائٹ طریقے سے، آسان فہم، یہ بالکل سلیس زبان میں ان سے بات کرتا تھا. لیکن یہ جب میرے مولا کی نیاز کو حرام 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 کہیں گے تو پھر میں کہتا ہوں احترام اور پیار گیا تیل لینے، پھر ان کو انہی کے انداز میں جواب ملے گا. اگر یہ کہہ دیتے کہ ہم نہیں کھاتے تو وہ اور بات ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ کتے کو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا، نہ کھاؤ، وہ اور بات ہے. لیکن اگر یہ کہا کہ یہ حرام ہے تو پھر الحمدللہ آپ نطفہ حرام ہے. پھر بھائی ہم تو تمہاری کتابیں کھولیں گے، ہم یہ بھی بتائیں گے کون کبا ہو کے مرا تھا. دیٹس آل سامعین گرامی قدر. جزاک اللہ.